السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ خشخشی داڑھی رکھنا حرام ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اول تو یہ ہماری اکثریت بدقسمتی سے داڑھی رکھتی ہی نہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو بے شمار بھائی خشخشی اور فرنچ کٹ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، داڑھی منڈوانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہے، اس لیے رکھو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی رکھو، ورنہ چھوٹی داڑھی رکھنے سے کوئی ثواب تو ملے گا نہیں، وہی منڈانے جتنا ہی گناہ سر پر دھرا رہے گا۔ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ داڑھی منڈانے یا خشخشی داڑھی رکھنے والا 24 گھنٹے سنت سے محروم ہی رہتا ہے، خواہ جاگ رہا ہو یا سویا ہو، اور ہر لمحہ فسق کا وبال اس کے سر پر مسلط رہتا ہے۔ اگر داڑھی رکھی لی ہے تو تھوڑی کے نیچے کم از کم ایک مٹھی تک رکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو پچھلی زندگی میں جو منڈاتے چلے آئے ہیں یا خشخشی کرتے آئے ہیں، اس گناہ کی توبہ بھی لازمی ہے۔ داڑھی رکھ لینا سے پچھلے گناہ معاف نہ ہوں گا، توبہ کرنا مشکل بھی نہیں، اس لیے صدقہ دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ عز و جل، آج تک جتنی بار میں نے داڑھی منڈائی یا خشخشی کرائی سے میں توبہ کرتا ہوں، میرا یہ گناہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ داڑھی کتنی عمر میں رکھنا واجب ہے؟ بالغ ہوتے ہی داڑھی اس وقت سے واجب ہو جاتی ہے جب سے نکلنا شروع ہو جائے، رکھ لے۔ اب ایک مٹھی تک تو پہنچتے ہی پہنچیں گی، ابھی بھی اس کا شمار داڑھی والوں میں ہوگا۔ بعض نوجوان اس لیے داڑھی منڈا دیتے ہیں تاکہ داڑھی بھی جلدی بڑھنا شروع ہو جائے، یا بعضوں کے پورے چہرے کی نہیں ہوتی تو اس لیے منڈا دیتے ہیں تاکہ پورے چہرے پر آ جائے۔ اس مقصد کے لیے داڑھی ہرگز نہ منڈائیں۔ جتنے بھی بال آئے رکھ لیجئے، صرف چند ہی بال داڑھی میں آئے تو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت محترم حضرت امام زہری بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ ابن کثیر میں تحریر ہے۔ آپ کی یعنی امام زہری کی داڑھی مبارک بہت ہی مختصر تھی کہ چند لمبے لمبے بال تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہرگز شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ شیطان کبھی ماں باپ کی زبان پر تو کبھی دوستوں کی زبان پر سوار ہو کر دل شکنی کی کلمات کہتا ہے، مثلاً تجھے داڑھی جچتی نہیں، معاذ اللہ، بچ کی داڑھی ہے، معاذ اللہ، اور اس طرح ہمارے بھائی بھی دل توڑ بیٹھتے ہیں۔ دل نہ توڑیے، بس جیسی ہی آئے اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اسے ہنسی خوشی قبول کر لیجئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیجئے، چاہے کوئی کتنا ہی دل توڑنے کی کوشش کرے۔ کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جن بھائیوں کی پوری داڑھی آ جاتی ہے، کم از کم ایک قبضہ یعنی مٹھی بھر رکھا کرے، یہ واجب ہے۔ آج کل صرف ایک اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے داڑھی کی طرح طرح کی تراش خراش شروع کر دی ہے، ان کی نقل نہ کرے۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چاروں مذاہب میں داڑھی ایک مشت رکھنا لازمی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر مٹھی سے زائد حصے کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارا عمل اسی حدیث پاک پر ہے، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ ایک مٹھی سے زائد داڑھی کاٹنا سنت ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر زائد کو کاٹ ڈالے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور مبتغیٰ میں ہے کہ یہ سنت ہے۔ ایک مٹھی سے کم کر ڈالنا ہجڑوں کی نقل ہے۔ در مختار میں ہے، ایک قبضے سے کم داڑھی کو کترنے کو جیسے کہ بعض مغربی عیسائی اور ہجڑے کہتے ہیں، کسی نے بھی جائز نہیں کیا، اور ساری کا کترنا ہے مڑنا تو یہودیوں، ہندوؤں اور اجمیوں و مجوسیوں کا فعل ہے، اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ شافعیوں کے نزدیک بھی خشخشی داڑھی ممنوع ہے۔ مشہور شافعی محدث اور فقیہ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مذہب مختار ہے کہ داڑھی کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اور اس کو نہ کترا جائے اور نہ ہی مونڈا جائے۔ حنبلی بھائیوں کے نزدیک بھی داڑھی ایک مٹھی ہے۔ فقیہ حنبلی کے معتبر کتاب کشاف القناع شرح متن الاسنٰ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور داڑھی کو چھوڑ
دیتا ہے اس طرح اس میں کچھ بھی نہ تراشے جب تک وہ بہت لمبی ہو کر بری نہ لگنے لگے۔ اس کو منڈانا تو بالکل حرام ہے، البتہ قبضہ ایک مٹھی سے زائد حصے کا تراشنا مکروہ نہیں۔ مالکی بھائی بھی ایک مٹھی داڑھی کے قائل ہے۔ مالکیہ کے مشہور فقیہ علامہ محمد بن محمد غیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے داڑھی رکھنا فطرت میں سے ہے اور چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے بڑھائی جائے، لیکن جس شخص کی داڑھی ایک قبضہ ایک مٹھی سے لمبی ہو جائے تو قبضہ سے زائد حصے کو قطر ڈالنا کوئی حرج نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تصریحات فقہ سے یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی کہ داڑھی قطر واقع ایک مٹھی سے کم کر دینا کسی کے نزدیک بھی درست نہیں۔ داڑھی نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی کٹوانا یا اکھیڑنا منع ہے۔ نچلے ہونٹ کے نیچے کے بال بھی داڑھی میں داخل ہے۔ نچلے ہونٹ کے نیچے جو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں وہ اس کو اکھیڑنے کی ممانعت کرتے ہوئے حضرت سیدنا محمد نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم شریف کی تحریر فرماتے ہیں، علماء نے داڑھی میں 12 باتیں مکروہ لکھی ہیں، ان میں سے بعض زیادہ بری ہے اور ان میں 7ویں بری اور مکروہ خصلت نچلے ہونٹوں کے دونوں جانب کے بالوں کھیڑنا ہے۔ اکثر داڑھی والے بھائی نچلے ہونٹوں کے دونوں جانب کے بال کٹواتے ہیں، بلکہ بعض بھائی تو نچلے ہونٹ کے تمام بال ہی کٹوا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہونٹ کے نیچے کے بال بھی لینا ممنوع ہے تو خود پوری داڑھی ہی صاف کر دینا کتنی بڑی ضرورت ہے۔ ابھی ایک عبرتناک تاریخی واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اسے پڑھیے، بار بار پڑھیے اور غور کیجیے، ہمارے لیے اس میں کیا کیا درس عبرت ہے۔ یہ وہ عبرت انگیز واقعہ ہے کہ اس پہ پڑھ کر اگر کسی کا دل نہ پگھلے تو اپنی محرومی اور بدقسمتی پر جتنا روئے کم ہے۔ داڑھی منڈوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا عبرتناک واقعہ۔ ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ نامہ مبارکہ پہنچا تو اس ظالم و گستاخ نے نامہ اعمال کو دیکھتے ہی غصے سے پھاڑ ڈالا اور اس بدزبان نے کہا، پرویز کے بے ادبانہ جملہ نقل کرنے کی ہمت نہیں، لہٰذا حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایران خسرو کسری نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں بھی ایران پرویز کی بکواس اسے حذف کی جاتی ہے۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرا تھا، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویا تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھرتھرا رہی تھی۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے، اس لیے داڑھیاں منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی اور اپنے بادشاہ کسریٰ کو رب کہتے تھے۔ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کراہت کے ساتھ فرمایا، تم پر ہلاکت ہو، یہ صورت بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے رب کسریٰ نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب تعالیٰ نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے پر غور فرمائیے، سمجھ میں آیا تو دوبارہ پڑھیے، خوب غور کیجیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں اور مکلف بھی نہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضع کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار عالی بقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ داڑھی منڈانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تم پر ہلاکت ہو۔ تو ذرا سوچیے، غور کیجیے، جب میدان قیامت میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے اور باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوں گا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی جو عاصیوں کی امیدگاہ ہوں گی، اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب کی حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا، داڑھی کا منڈا داڑھی منڈا ہی اٹھے گا۔ اے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پر نہ سجانے والوں، اگر پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ظاہر ہے انکار تو نہیں کر سکتے، یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، مال، اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بےتابی کا عالم یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں، مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پہ سودا سربازار ہو جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی ہے تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جان بھی میں تو دے دوں، خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ سب کچھ سن کر ہمارے پیارے سرکار تبلیغ روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے اگر بالفرض ارشاد فرمائے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تم واقعی مجھے ماں باپ، مال اولاد سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور صرف میری خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے کہ مجھے خوب پستی یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی اس کو بڑھنے دو اور یہودیوں کی صورت مت بناؤ، اور یہ ارشاد نہ سنا تھا کہ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں، اور یہ فرمان عالی شان بھی نہ سنا تھا کہ جو میری سنت پر عمل کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نخواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ اور اگر خدا نہ کرے ناراض ہو کر بھی ارشاد فرما دیا کیا کریں گے؟ اور یہ ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس نے میری شفاعت حرام ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے، سوچو غور کرو، پھر کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جاؤں گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوں گا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لو، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لو، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لو، یہ خوش فہمی ختم کر دو، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائیں گی۔ بھولے بھالے بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آؤ، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور یا کرانے کی کوشش کرے ابھی داڑھی رکھنے جتنی تمہاری عمر نہیں ہوئی، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کے بے حد اوچھا ہتھ کنڈا ہے، اس وار سے اس مردود کے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ آئیے آپ کو کراچی میں رونما ہونے والا ایک سچا واقعہ سناؤں۔ ایک نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے جانے لگا اور باقاعدگی سے اجتماع میں شرکت شروع کر دی، چہرے پر داڑھی سجا لی، سال بھر تک مسلسل میکے مدنی ماحول سے وابستہ رہا، پھر نہ جانے کیا سوجی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ داڑھی صاف کر دی، شب جمعہ کو کراچی کے ہفتہ وار اجتماع میں غیر حاضر رہا، جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ کراچی کی مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اس مرحوم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال کی ہوں گی، کیا عمر تھی، شاید داڑھی رکھنے کی ابھی عمر نہیں آئی تھی کہیں، اسی لیے تو انتقال سے صرف 15 دن پہلے داڑھی صاف نہیں کرا دی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بس بیچارے کی نصیب بری صحبت کا اثر، اللہ کے اس بیچارے کی مغفرت کرے۔ یہ ڈوبنے والا نوجوان ہم سب کے لیے بہت کچھ سامان عبرت چھوڑ گیا۔ جو کوئی اسلامی ماحول سے دور رہنے کا خیال کرے یا سیر و تفریح کے شائقین دوستوں سے رشتہ جوڑے یا برے دوستوں سے دوستی گانٹھنا چاہے، اسے چاہیے کہ اس واقعے پر اچھی طرح غور کرے، کہیں میں بھی دوسروں کے لیے سامان عبرت نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ فیشن پرست دوست خود تو ڈوبے ہی مجھے بھی لے ڈوبے، اور غور کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کے دن پورے ہونے پر آ گئے ہو اور اسی وجہ سے شیطان اپنا پورا زور مجھ پر لگا رہا ہو، چند روز کی بری صحبت کی نحوست کے ذریعے کہیں وہ میری پوری زندگی کی کمائی پر پانی نہ پھیر دے۔ اس ضمن میں
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ خیرا کثیرا.